بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذب الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا آیت نمبر 30 معروف آیت اور عبرت آموز آیت۔ اور اس دن یعنی قیامت کے دن رسول کہیں گے اے میرے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو واقعاً ترک کر دیا تھا، اس قرآن کی طرف نہیں آتے تھے، اجنبی ہو گئے تھے قرآن سے، اس کی باتوں سے چھوڑ دیا تھا۔ لفظ ہے مہجور، مہجور ہے ہجرت سے۔ ہجرت کا معنی آپ کو معلوم ہے، ایک چیز کو جب چھوڑ کے اس سے دوری اختیار کر لی جائے ایسا کرنے کو ہجرت کہا جاتا ہے، اور جس سے دوری اختیار کی جائے اس کو مہجور کہا جاتا ہے۔ اے اللہ، اے میرے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو مہجور کر دیا تھا، چھوڑ کے اس سے دور چلے گئے، اور اس طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرموں میں سے دشمن قرار دیا ہے، اور ہدایت اور مدد دینے کے لیے آپ کا پروردگار کافی ہے۔ یعنی یہاں فرما رہے کہ اللہ نے ہر نبی کے لیے مجرموں کو یعنی اللہ کے نافرمانوں کو اس کا دشمن قرار دیا ہے، اور یہ دشمن کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی کے پیغام کو نہیں پھیلنے دیتے، اس پر پردے ڈالنے کی اور اس سے لوگوں کو دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور کفار کہتے ہیں اس شخص پر قرآن ایک ہی دفعہ نازل کیوں نہیں ہوا؟ اس طرح ہم نے آہستہ آہستہ اتارا ہے تاکہ اس سے ہم آپ کے قلب کو تقویت دیں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سنایا ہے۔ مختلف جب حادثے ہوتے تھے تو آیات قرآن اترتی تھی، رسول اللہ کی پریشانی میں سکون کا باعث بنتی تھی۔ اسی طرح مومنین کو بھی جب پتہ چلتا تھا کہ اللہ نے اس حادثے کے لیے یہ آیات بھیجی ہے تو ان کے ایمان میں اضافے کا باعث بنتی تھی۔ کبھی منافقین کوئی فتنہ اٹھاتے تھے، کبھی کوئی شکوک و شبہات والی بات کرتے تھے، لہذا اللہ نے تدریجاً یہ قرآن نازل فرمایا تاکہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے اللہ کی طرف سے آنے والی آیات رسول اللہ کے لیے بھی سکون کا باعث ہو اور تسلی کا، اور مومنین کو بھی جب پتہ چلے ان کے لیے بھی تسلی اور سکون اور حوصلوں کے اضافہ کرنے کا باعث ہو۔ یہاں قرآن فرما رہا ہے اس لیے ہم نے اس کو تدریجاً اتارا ہے تاکہ اس سے ہم آپ کے قلب کو تقویت دیں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سنایا ہے۔ اور یہ لوگ جب بھی آپ کے پاس کوئی مثال لے کر آئیں تو ہم جواب میں آپ کو حق کی بات اور بہترین وضاحت سے نوازتے ہیں۔ اس لیے بھی تدریجاً نازل کیا ہے کہ انہوں نے ہر روز ایک نیا ڈیمانڈ کرنی تھی، کوئی نئی مثال لے کے آنی تھی، کوئی نیا اعتراض لے کے آنا تھا، لہذا جب بھی یہ کوئی مثال آپ کے بارے میں لے کے آتے ہیں آپ کے پاس، ہم بھی آپ کو ان کا جواب دیتے ہیں اور بہترین وضاحت کرتے ہیں۔ یہ حکمت ہے قرآن کے تدریجی نزول کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اوندھے منہ جہنم کی طرف دھکیلے جائیں گے، ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے، اور وہ راہ حق سے بہت ہی دور ہو گئے ہیں۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور ان کے بھائی ہارون کو ان کا مددگار بنا کر ان کے ساتھ کر دیا۔ پھر ہم نے کہا تم دونوں اس قوم کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے، چنانچہ ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اور جب قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور انہیں لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور یہی کچھ عاد اور سمود اور اصحاب الرس کا بھی ہوا، اور ان کے درمیان بہت سی امتوں کا بھی۔
اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے مثالوں سے سمجھایا اور آخر میں سب کو بالکل تباہ کر دیا. یعنی ہم نے سمجھایا، اپنے نبی بھیج کر جب نہیں مانے تو ہم نے ان کو تباہ کر کے رکھ دیا. یہ جو اصحاب رس ہیں یہ بھی کچھ شہر تھے کہ جن کو ملا کر رس کہا جاتا تھا، ان کے مجموعے کو. وہاں بھی انبیاء آئے اور انہوں نے بھی جھٹلا دیا اور اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. صدق اللہ العلی العظیم.